ہو گیا ہے. اب یہ کیسے پاسبل ہے یہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں. اور ایک سادہ کاغذ گتے اور یہاں تک کہ ٹیشو پیپر کو بھی آپ جو ہے وہ اپنا کی پیڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور اس ایجاد کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو پیڈ بنانے اور چلانے کے لیے کسی اضافی بیٹری کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ خود سے توانائی حاصل کرتا ہے اور اس طرح عام اشیاء کی پیکنگ کو بھی انٹریکٹیو بنایا جا سکتا ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خود سے بجلی بنانے والے کسی برقی آلے کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ اس طرح کیا گیا ہو. یہ صرف اوپر آپ کو کاغذ نظر آ رہا ہے نا, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بجلی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چیزیں تاریں شاریں کنیکٹ کر کے جو ہے وہ اس کو ایک پیڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور کی بورڈ بھی آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کی بورڈ بھی ہے. تو اسے جو ہے وہ اس کے گرد چکنائی سے اس کو جو ہے محفوظ رکھا گیا ہے اور خاص طور پہ اس میں جو یوز کیا گیا ہے فلورینڈنٹ مسالمات کی ایک تہ اس پر چڑھائی گئی ہے. اور جیسے ہی کوئی اس کے بٹن کو دباتا ہے پریشر سینسر اس دباؤ سے بجلی بنانے لگتا ہے, یعنی کہ فوراً سے جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے. 7410 آپ پریس کرتے رہیں گے تو یہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اتنا چھوٹا کی پیڈ کی بورڈ جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہے اور یہ اہم بات ہے کہ اسے روایتی پرنٹنگ کے ذریعے چھاپا جا سکتا ہے. اس طرح اسمارٹ پیکنگ اور انسانی مشین انٹرفیس کو آسان بنایا جا سکتا ہے. یعنی اتنا بڑا کی بورڈ آپ اٹھا کے جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگیں, اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. اب آپ جو ہے وہ سب سے چھوٹی منی مائکرو چیزیں اتنی نکل آئی ہیں, سائنس نے اتنی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب جو آپ کا کی پیڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کا جو ہے وہ آ گیا ہے اور اس پر جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ریسرچ ہوئی ہے. اس میں کوئی اضافی بیٹری نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی پرابلم ہو. یہ عام بچے بھی جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں انجینئرنگ کے وہ بھی اس کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب اس کے عملی مظاہرے کی ایک ویڈیو بھی بنائی گئی ہے جس میں کاغذ کے ٹکڑے کو میوزک انٹرفیس میں تبدیل کر کے اس سے گانے بجانے اور آواز پہ قابو کرتے ہوئے اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. لیکن کاغذ کی بورڈ اور کی پیڈ کو دیگر لاتعداد کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک بہت اہم ایجاد ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ یہ پسند آئی ہوگی. اس کے علاوہ ہم دوسری ذرا بات کر لیں, دوسری ایجاد کی بات کر لیں یا دوسری چیز کی بات کر لیں تو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ ہے جناب کہ مکھی کے جو پیر ہوتے ہیں, مکھی کے پیروں میں انتہائی چپکو قسم کا ایک گوند جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. گوند آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ گوند ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے, جو ہے وہ گوند ٹائپ جو ہے وہ چیز ملتی تھی جس سے آپ کاغذ وغیرہ چپکا لیا کرتے تھے. اور اب وہ گوند مختلف طریقوں سے جو ہے وہ انٹروڈیوس جو ہے وہ کروایا گیا. اسٹک گوند, ہمارے ٹائم میں تو اسٹک والے گلو جو ہے وہ ہم نے یوز کیا ہوا, مجھے وہ پہلے والے گوند شوندوں کا نہیں پتا. تو جاپان کی جناب یہ ایجاد ہے اور یہ مختلف جامعات سے وابستہ ماہرین کی اس ٹیم کو ایک نئے قسم کے مادے کی جو ہے وہ تلاش تھی اور خاص قسم کی یہ جو مکھی ہے اس کے پیروں میں انتہائی چپکو ایک مادہ ہوتا ہے جس سے گوند تیار کیا گیا ہے. اور یہ جو مکھی ہے واضح رہے کہ اس کی سطح چاہے کتنی ہموار اور چکنی کیوں نہ ہو اس پر انتہائی مختصر اور خود بینی ابھار ضرور موجود ہوتے ہیں جو نہ تو خالی انسانی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی انسان انہیں محسوس کر سکتا ہے. اس کے علاوہ واضح رہے کہ سطح چاہے مطلب اس کی پراپر آپ اس کی اگر شکل دیکھیں اس مکھی کی تو اس کے پیروں کے اندر یہ مادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اگر اوپر سے آپ اس کی تہ دیکھیں تو یہ آپ کو کھردری سی اور اس طرح جو ہے وہ محسوس ہوگی, لیکن اس کے پاؤں جو ہیں وہ خاص قسم کی گوند بناتے ہیں جس سے جو ہے وہ یہ سائنسدانوں نے جو ہے وہ اس کو لے کے اور ایک اسپیشل قسم کا گوند تیار کیا ہے جو کہ بہت سختی کے ساتھ چپکتا ہے اور لکڑی کو بھی جوڑ دیتا ہے اور ہر چیز کو جوڑ دیتا ہے, صرف کاغذ کو جوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں. اور یہ راز جاننے کے لیے سائنسدانوں نے اسے نائکون کے باریک ریشوں کے کناروں پر اس طرح کے خود بینی جو ہے ٹکڑے بھی بنائے ہیں اور ان کو جوڑنے کی بھی کوشش ہے. اس سے آپ جو ہے وہ گلاس بھی جوڑ سکتے ہیں. تو یہ بھی اتنا سخت قسم کا جو ہے وہ گوند جو ہے وہ یہ مکھی جو ہے وہ بناتی ہے. تو جناب یہ تجربات جو ہے وہ باریک ریشے کی مدد سے 52.8 گرام وزنی سلیکون ویفر کو بآسانی جو ہے وہ اس سے لٹکایا بھی جا سکتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسے 756 ریشے صرف 1.3 مربع انچ 9 مربع سینٹی میٹر کے مختلف رقبے پہ سمو دیے جائیں تو وہ بھی 60 کلو گرام تک وزنی کسی شے کو آسانی سے سنبھال سکتے ہیں. ایسی گوند ہے اس کے پاؤں میں کہ جو آپ کو 60 کلو گرام تک جو وزن ہے وہ بھی اٹھا سکتا ہے اگر آپ اس کو جوڑ دیں تو یہ کوئی ایک ایسی ٹیپ ٹائپ جو ہے وہ چیز ہے یہ گوند اس کے پاس کہ جو ہے وہ اب اس سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام لیتے ہوئے ایک گوند ایجاد کر دیا گیا جناب. اس کے علاوہ یہ تو تھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی, آپ کو بتایا کہ کیا انٹرسٹنگ جو ہے وہ سائنسدان اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں, کیا معاملات ہو رہے ہیں. اب کچھ انٹرسٹنگ نیوز کی طرف آ جاتے ہیں. حیرت انگیز کیا ہو رہا ہے, معاملات کیا ہو رہے ہیں, عجیب و غریب چیزیں جو ہے وہ سامنے کیا آ رہی ہیں. تو جناب دماغی فریکچر کا شکار نوجوان انسانی کیلکولیٹر بن گیا ہے اور یہ کہیں امریکہ میں کینیڈا میں کہیں ایسی جگہ پر نہیں ہوا ہے
بلکہ یہ آپ اسے دیکھیے کہ بچپن میں ہولناک حادثے میں دماغی فریکچر کا شکار ہونے کے بعد یہ ایک بھارتی نوجوان ہے جو طویل ریاستی مسائل پلک جھپکتے ہی حل کر دیتا ہے. جتنا مشکل بھی آپ ان کو جو ہے وہ سوال دے دیں, آپ ان کو کیلکولیشن دے دیں, اتنی ساری کیلکولیشن دے دیں, یہ آپ کو چند سیکنڈوں میں جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ اس کا جو ہے وہ جواب کیا نکلے گا. اور اس کا بچپن میں ایک حادثہ ہوا تھا جس کے بعد اس کا دماغ اتنی تیزی سے چلنا شروع ہو گیا. دماغ میں اس طرح کے خلیات ہوتے ہیں کہ اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی یادداشت بالکل کھو جاتی ہے, لیکن کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. کچھ کبھی چوٹ ایسی لگتی ہے کہ جو ہے وہ بالکل ہی سب کچھ بلائنڈ ہو جاتا ہے, کچھ بھی یاد نہیں رہتا, نئی چیزیں کنسیو کرنا شروع کر دیتا ہے دماغ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کے کسی ایسی جگہ چوٹ لگتی ہے کہ دماغ تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور اتنی تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان صاحب کی طرح جو ہے وہ دماغی فریکچر ہونے کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ کیلکولیٹر اس کا دماغ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اب یہ ان کا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ لیا گیا, پرکاش ان کا نام ہے, اور پرکاش کا جو ہے وہ ایک سوالات کا ٹیسٹ لیا گیا. ان کو بہت سی لمبی سی ایک جو ہے وہ تھما دی گئی کہ 73 کو 869, 463, 853 سے ضرب دیا جائے تو جواب کیا ہوگا. انہوں نے جو ہے وہ فوراً سے جناب اس کو کیلکولیٹ کیا, 26 سیکنڈ کے بعد انہوں نے جواب دے دیا 63, 470, 861, 269 پراپر طریقے سے. یہ مطلب 60 سیکنڈ میں 26 سیکنڈ میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو جواب کو جو ہے وہ دے دیا. اب یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی, جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسائل تو اتنی آسانی سے جو ہے وہ سالو ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو ان کا جو ہے وہ گینیز بک آف ورلڈ میں جو ہے وہ نام آ گیا. اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والی بات ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ کیلکولیٹر بن جائے. اور 2005 میں بھانو ایک تھا پرسنالٹی, اس کی عمر جو ہے وہ 5 برس کی تھی, بچہ تھا وہ چھوٹا. اس نے اپنے ایک عزیز کی موٹر سائیکل سمیت جو ہے وہ ایک ٹرک سے ٹکرا گیا تھا, اور اس کی کھوپڑی جو ہے وہ چٹک گئی تھی. کئی آپریشن اور 85 ٹانکوں کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید ان کی دماغی صلاحیت شدید متاثر ہو جائے گی. 1 سال تک بستر پہ رہنے کے بعد بھانو پرکاش نے شطرنج کھیلنا شروع کر دیا. یہ ان کی میں بات بتا رہی ہوں کہ ان کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کیسے ہوا تھا, اور حساب کتاب کے مسائل حل کرنے لگ گئے. اس کے بعد بھانو پرکاش نے جب یہ شطرنج کا کھیل سٹارٹ کیا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ دماغی ریاستی جو مقابلے تھے ان میں حصہ بھی لینا شروع کر دیا, اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے ان کا دماغ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا. اتنے سویر قسم کے ایکسیڈنٹ کے بعد کہ کھوپڑی بالکل چٹک گئی تھی, اور ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب ان کا دماغ کام نہیں کرے گا, لیکن الٹ ہو گیا, دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ جناب ایک ایسی انٹرسٹنگ سی چیز اور ایک انٹرسٹنگ سی بات کہ کبھی کبھار جو ہے وہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں, یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں, ہم آپ کو دکھا سکیں کہ دیکھیں دنیا بھر میں کتنا کچھ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے, کتنا کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. اور صبح صبح مارننگ میں آپ کو جو ہے وہ ایسی حیران کن جو ہے وہ خبر ملے تو آپ خود حیران ہو جائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہو رہی ہیں. تو جناب اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں, آپ نے بہت ساری جو ہے وہ جانوروں کو, اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے تو دیکھا ہوگا, لیکن آپ نے کبھی ڈالفن کو اپنے بچے کو بچاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. ہم آپ کو بتاتے ہیں. تیل سے آلودہ سمندری پانی, یعنی تیل اس پانی میں جو ہے وہ گر گیا, آلودہ ہو گیا وہ پانی تیل سے, اس میں سے ڈالفن نے اپنے بچے کو بچا لیا مشینی انداز میں. اور کیا کیا ہے کہ جنوبی مشرقی افریقہ کے ملک موریشس میں تیل سے آلودہ سمندری پانی سے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش میں ماں کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے. یہ جناب ڈالفن جو ہے وہ چھوٹی ڈالفن کی مدر ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ آلودہ پانی سے جو بچا لیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے مچھلیاں جب تیل آلود پانی ہو جاتا ہے تو وہ پی کر جو ہے وہ مر جاتی ہیں. تو یہ خبر رساں ادارے کے رائٹر کے مطابق موریشس کے سمندر میں گزشتہ ماہ جو ہے وہ جولائی میں جاپان سے آنے والا تیل بردار ایک بحری جہاز تھا جو لیک ہو گیا تھا, اور پھر یہ سارے سمندر میں جو ہے وہ تیل جو ہے وہ پھیل گیا تھا, اور 4 ٹن جو ہے وہ تیل اس سمندر میں جو ہے وہ بہہ گیا تھا. تو یہ بڑی جو ہے وہ ایک کریٹیکل سچویشن جو ہے وہ آ گئی تھی. اس کے بعد بڑا بحران پیدا ہوا, ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی صفائیاں کی گئیں, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو ہے وہ اس نے اپنے بچے کو جو ہے وہ ڈالفن نے جو ہے وہ بچا لیا. یہ تو تھی جناب آج کی جو ہے وہ انٹرسٹنگ خبریں جو ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتائیں. لیکن ایک اور بات, جن لوگوں کو بیگز لینے کا بڑا شوق ہے, کپڑے مہنگے خریدنے کا شوق ہے, جوتیاں مہنگی خریدنے کا شوق ہے, میری طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جن کو بیگ اور جوتیاں جو ہے وہ مہنگی ترین خریدنے کا شوق ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مہنگی جوتی یا سب سے زیادہ مہنگا بیگ جو میرے پاس ہو. ایسی سوچ ہے میری, اور میں اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہوں. اور اس میں جو ہے وہ جناب آسٹریلیا میں بھی ایک صارف ہے جس نے آن لائن یہ بیگ خریدا ہے, اور اس بیگ کی جو قیمت ہے وہ 26.313 آسٹریلوی ڈالر بنتی ہے. اور یہ بیگ جب انہوں نے جو ہے وہ آن لائن منگوایا تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگا بیگ, اسے آسٹریلوی جو بارڈر فورس ہے انہوں نے ضبط کر لیا.
اس کو جو ہے وہ انہوں نے اندر آنے نہیں دیا کیونکہ یہ مگرمچھ کی کھال کی مصنوعات سے بنا ہوا بیگ ہے جس کو وہاں پر جو ہے وہ الاؤڈ نہیں تھا. اور انہوں نے جو ہے وہ جو یہ صارف تھے جنہوں نے آن لائن جو ہے وہ شاپنگ کی اور یہ منگوایا, اس کو جو ہے وہ اسمگلنگ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس جو ہے وہ سیو کر لیا. اب یہ خاتون تھی, خاتون کو ظاہر شوق ہوتا ہے بیگز کا, خواتین کو بیگز اور جوتیوں کا بہت شوق ہوتا ہے, اور وہ مہنگے سے مہنگا مگرمچھ کی کھا لو, شیر کی کھا لو, کسی کی بھی کھا لو نا, ان کو بیگ لینے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم جو تھوڑی سی جو ایجڈ خواتین ہوتی ہے نا ان کو ذرا یہ کھالوں کے بیگ جو ہے نا وہ زیادہ لینے کا شوق ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس بیگ کو جو وہ ضبط کر لیا گیا اور اس کی قیمت $50 ہے. اس کی خاطر ہزاروں ڈالر کا بیگ ضبط ہوا اور لائسنس جو ہے وہ اس کی قیمت $50 ہے. اگر لائسنس لے لیتی تو یہ الاؤ ہو جانا تھا بیگ, اور اتنا جو ہے وہ مہنگا بیگ جو ہے انہوں نے ضبط کروا لیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا, اتنے سارے پیسے ان کے جو ہے وہ ضائع ہو گئے. اکثر آن لائن شاپنگ میں جو لوگوں کے پیسے ضائع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ تو تھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں جو دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو معاملات اور حالات جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں, گوگل پہ آتا ہے اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کر دیتے ہیں. لیٹسٹ کی یہ خبر ہوتی ہے اسی دن کی جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوتی ہوں, یہ جو لوگوں نے سب کچھ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے آج. ہیلتھ میں کیا ہو رہا ہے, تو ہیلتھ میں جو بچے جو جنک فوڈ بڑا پسند کرتے ہیں, جن کو جو ہے وہ بڑی شوق سے جو ہے وہ پیزے, برگر, شورمے اور ٹھک ٹھک کر کے جو ہے وہ آرڈرز جا رہے ہوتے ہیں, تو جناب وہ جو شوق سے جو ہے وہ کھاتے ہیں ان کے پھر ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا جو میں بتا دیتی ہوں آپ کو. مٹھائیاں کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, پھر میٹھا کھا رہے ہیں, تو اس حوالے سے اس میں ایک ایسا ڈی این اے موجود ہوتا ہے, خلیاتی ڈی این اے تک اس کی سطح بوڑھا کر دیتی ہے انسان کو. اسکن جو ہوتی ہے نا آپ کی ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ جنک فوڈ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں چیز ہے, اس میں چکن ہے, اس میں جو ہے وہ اس کو جس طرح بیک کیا جاتا ہے یہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو جسم میں چکنائی کی جو مقدار ہے وہ بڑھتی ہے اور اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کو جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ ڈبل چکس بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل میرے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ پرابلم چل رہی ہے, کیونکہ جب آپ جنک فوڈ کھائیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ منہ جو ہے وہ آپ کا بڑا ہو جائے گا, اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو یہاں سے بھی چیزیں نکلیں گی, یہاں سے بھی نکلیں گے, اور جو باہر کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں میدے سے بنی ہوئی, میدا سوری میں ہمیشہ میدا ہی بولتی ہوں اس کو, میدا جو ہوتا ہے اس کی جو بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں, وہ آپ کے فیس کو, اصل میں یہ چیزیں فیس پہ افیکٹ کرتی ہیں. آپ نان کھا لیں, آپ اس طرح کی کوئی پزا کھا لیں, برگر کھا لیں, شورمے کھا لیں, یہ آپ کو فیس پہ جو افیکٹ کرتے ہیں. آپ کی فیس کی جو اسکن ہے نا وہ جھلکنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ڈبل چن جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو جناب یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے, اس کو نہیں کھانا ہے, اس سے اوائڈ کرنا ہے. کبھی ہو گیا مہینے میں کوئی ایک دفعہ بندے نے کھا لیا, لیکن اس کو ریگولر ہیبٹ مت بنائیے. بچوں کو بھی اس سے دور رکھیے اور خود بھی اس سے جو ہے وہ دور رہیے. اسپین واقعہ ایک یونیورسٹی ہے آف نورا کی پروفیسر ہیں ماریا بیرس, اور انہوں نے جو ہے وہ موٹاپے پہ منعقدہ یورپی ایک بین الاقوامی کانفرنس جاری تھی, تحقیق ہو رہی تھی, اس پر انہوں نے کہا کہ چھوٹے ہوتے ان کی جو ایک ٹیلومرز تھی, ان کی عمر رسیدہ ہونے کا جو ہے وہ انہوں نے کچھ پتہ لگایا, اس پر انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ان کی ناقص خوراک جو ہے اس سے ان کی اسکن جو ہے وہ سکڑ گئی تھی. اور ناقص خوراک کیا تھی کہ وہ بازار سے منگوا کے پیزے کھاتی تھی, برگرز کھاتی تھی, شاورماز کھاتی تھی, اور وہ جو ہے وہ کھا کے انہوں نے اپنی اسکن کا جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کیا ہوا تھا. ان کی عمر اتنی نہیں تھی لیکن وہ عمر رسیدہ لگتی تھی, کیونکہ وہ گھر کا بنا ہوا صاف ستھرا کھانا یا روٹی پسند نہیں کرتی تھی اور وہ باہر کی چیزیں جو وہ کھاتی تھی, چکنائیاں کھاتی تھی, تیل غلط ملت تیل میں بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ چیزیں, عجیب قسم کے اس میں آئلز یوز کیے گئے ہوتے ہیں, اس میں نشاستہ اور بہت تھوڑی مقدار میں جو ہے اس میں پروٹین ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اسکن کو پروٹین نہیں ملتا اور اسکن سکڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی جنک فوڈ سے, فاسٹ فوڈ سے اور یہ باہر کی بنی مٹھائیوں سے دور رکھیے. جو کچھ ہو سکے انہیں گھر پہ بنا کر جو ہے وہ دیجیے. اب تو اتنی ریسیپیز آ گئی ہیں اور میں بھی ڈیلی کی آپ کو ریسیپی بتاتی ہوں, اور وہ بھی جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں. اچھا جی, آج کی ریسیپی بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی, وہ بھی میٹھے سے ہی ریلیٹڈ ہے. چلیں, میں ویسے پہلے کہنے لگی تھی کہ میری پروڈیوسر کو چاہیے کہ اب کچھ میٹھا بھی لے آئیں, وہ آج میٹھا ہی لے آئی ہیں. میں سوچتی ہوں اور وہ کر دیتی ہے, کیسی بات ہے. آپ سوچیں کہ ذہن میں ہوتا ہے اور اس تک پہنچ جاتی ہے بات. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ جو ہے وہ, اور خاص طور پہ ہمارا جو اسسٹنٹ ہے, پروڈیوسر ہے آزم, اس کو تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیا سوچنا ہے. وہ ساری ریسرچ کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو آج جناب ہمارے پاس ریسیپی بھی بڑے مزے کی, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن گوشت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں ذرا,
کہ گوشت نہ کھانے سے انسانی جسم میں رونما ہونے والی کون کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں. کچھ لوگ گوشت شوق سے نہیں کھاتے ہیں. اور جرمنی کی فوکس آن لائن ویب سائٹ کے مطابق ہر جرمن شہری روزانہ اوسطاً 150 گرام گوشت کھاتا ہے. لیکن یہ زیادہ تو نہیں ہے، لیکن یہ جرمن ایسوسی ایشن برائے نیوٹریشن کی سفارشات سے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 150 گرام ڈیلی کا جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے. اس تنظیم کے مطابق فی ہفتہ 600 گرام سے زیادہ گوشت ہی نہیں کھانا چاہیے. اور اس تحقیق کے مطابق کم گوشت کھانا ایک اچھی چیز ہے، اور اگر آپ مکمل طور پر اسے ترک کر دیں تو جسم کو کوئی نقصان تو نہیں اس سے پہنچتا، لیکن یہ کہ غذائیت میں تھوڑی سی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے. ماہر جرمن غذائیات اور تحقیقی ادارہ بائرستان کے جو ڈاکٹر ہیں ٹلمن، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص صرف سبزیاں کھاتا ہے اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ سائنسی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سبزیاں زیادہ صحت بخش اور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں. تو یہ جناب یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں نا وہ ویسے ہی غصہ بڑا آتا ہے ان کو. میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی جو ڈائٹ جب میں پلان ان کو سیٹ کر کے دیتی ہوں تو آپ یقین کریں ان کی ڈائٹ میں گوشت لازمی شامل ہوتا ہے، اور وہ ریگولر سبزی میں بھی گوشت، ویسے بھی گوشت، آلو گوشت اور شوربے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں. ایک کوانٹٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اور کوانٹٹی جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی کوانٹٹی سے جو ہے وہ گوشت کو لینا ہے. ویک میں ایک دفعہ گوشت بس بہت ہے.